اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں جس موضوع کے لیے جس ٹاپک کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اور جس حوالہ سے میں آواز بلند کرنا چاہ رہی ہوں وہ میرا آپ کا نہیں ہم سب کا مسئلہ ہے، وہ کسی ایک کا نہیں۔ چند سال پہلے میں نے اپنی ایک ویڈیو ریکارڈنگ میں ویڈیو میسیج کے ذریعے الیکٹرانک میڈیا پر پھیلائی جانے والی بے حیائی کے خلاف آواز اٹھائی اور آپ سب بہن بھائیوں نے اسے بہت اپریشیٹ بھی کیا اور ڈیفرنٹ جو یوٹیوب چینلز ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی ڈیفرنٹ ایپس ہیں فیس بک کے علاوہ بھی کروڑوں کی تعداد میں وہ ویڈیو دیکھی گئی اور اس کے کوئی مثبت اثرات نہیں مجھے لگا کہ ہاں ہمارے سامنے آئے ہوں یا میری نظر سے گزرے ہوں یا کوئی بھی ایسا اسے دیکھ کر کسی حکومت نے پیمرا نے کوئی ایکشن لیا ہو۔ پھر سے میں اس تحریک کا سمجھ لیں یا اس مہم کا آغاز کرنے لگی ہوں کہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے یہ کس طرح بے حیائی، فحاشی، عریانی اور ہمارے بچوں کے ذہنوں کو گندا کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ایک چھوٹی سی فلم آپ کے سامنے اپنے الفاظ میں اپنی زبانی سنانا چاہتی ہوں۔ ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز پر اگر ہم دیکھیں ڈراماز کی صورت میں، کہانیوں کی صورت میں جو کردار ادا کیے جا رہے ہیں ان میں پہلا کردار یہ ادا ہوتا ہے کہ ایک سسر کو بہو سے محبت ہو جاتی ہے۔ محبت یعنی بے حیائی، بے غیرتی، بے شرمی ہو جاتی ہے، اس کے ذہن میں اس کے بارے میں گندے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرے ٹی وی چینلز پر جائیں تو وہاں پہ ایک لڑکی ہے، آفس میں اس کا ہسبینڈ جاب کرتا ہے اور اس کا جو اونر ہے وہ اس لڑکی کے ساتھ ریلیشن بنانے کے چکروں میں ہے۔ تیسرے ٹی وی چینل آن کریں تو وہاں پر بہن اپنے بہنوئی کو پسند کرتی ہے۔ دیورانی جٹھانی، اب ڈیفرنٹ ٹی وی ڈراماز ہیں اور ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز ہیں۔ دیورانی جٹھانی میں کمپٹیشن ہے کہ دیورانی کو اپنے جیٹھ جو ہے وہ پسند ہے، نکاح کسی اور کے ساتھ، تعلق وہ کسی اور کے ساتھ رکھنا چاہتی ہیں۔ یہ ٹوٹل ہمارے ٹی وی چینلز کا مواد ہے جو کہ ہمارے گھروں میں روزانہ 8 بجے دکھایا جاتا ہے اور پوری فیملی، مدر، بیٹیاں، پیرنٹس سب بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو اس میں کوئی خامی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ جوان بیٹیوں کے ذہن گندے ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک سوال اٹھانا چاہتی ہوں، ایک بات اٹھانا چاہتی ہوں، کیا دین اسلام میں ان چیزوں کی کسی قسم کی اسلامک معاشرے میں گنجائش ہے؟ پاکیزہ رشتوں کو، ان کے تقدس کو کس طرح پامال کیا جا رہا ہے؟ کیا کبھی پیمرا نے یا حکومت پاکستان نے یا جو نئے ریاست مدینہ کے دعوے دار آئے ہیں کیا انہوں نے غور کیا ہے کہ کس طرح ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بے حیائی، فحاشی، عریانی پھیلانے کے بے شمار لوازمات تیار کیے جا چکے ہیں؟ افسوس جو رشتے ہمارے لیے احترام کے رشتے تھے، سسر، بہنوئی، جیٹھ، ان سب کے ساتھ ریلیشن بنا کر دکھائے جانا مطلب بیٹیوں کو، بہوؤں کو، بہنوں کو، ماؤں کو غلط راستے پر چلانا ہے۔ میں اس پر افسوس کرتی ہوں اور افسوس کر کے آپ سب سے التماس کرنے لگی ہوں کہ جو الیکٹرانک میڈیا پہ بے حیائی کا مواد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ کمرشلز کی صورت میں ہے، چاہے ڈراماز کی صورت میں ہے یا کسی بھی طریقے سے، فوراً اس کو بند کر کے اس کو بین کر دیا جائے، اس کو بند کر کے الیکٹرانک میڈیا کا بائیکاٹ کیا جائے جب تک یہ بے حیائی، فحاشی، عریانی سے ہٹ کر ہمیں سیرت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابیات یا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیرت ازواج مطہرات
اور ڈیفرنٹ جو بھی ہماری شہزادیاں ہیں اسلام کی، ملکائیں ہیں اسلام کی، ان کے ویڈیوز ڈراماز نہیں لگاتے، تب تک تمام ماں باپ اپنی بیٹیوں، اپنی بچیوں کے مستقبل کے لیے اور آنے والی نسلوں کو بے حیائی، فحاشی اور عریانی سے دور کرنے کے لیے کوشش نہ کریں گے۔ یہ لوگوں کے منہ بند نہیں ہوں گے، ان لوگوں کو ہم سب قوم کو اٹھنا ہوگا۔ صرف ایک میرے ویڈیو بنا لینے سے یہ فحاشی، عریانی، بے حیائی جو الیکٹرانک میڈیا پر پھیل چکی ہے ختم نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کل ایک ایپ ایسی ہے جس کا نام ٹک ٹاک ہے، اس میں داڑھی والے بزرگ، بوڑھی مائیں، درمیانی عمر کی عورتیں، بھابیاں، بیٹیاں، بہویں، یعنی تعلق ہی کوئی نہیں، سب کی سب ڈانسرز بنی ہوئی ہیں، سب 1 منٹ کی ویڈیو بناتی ہیں، اس پہ ڈانس کرتی ہیں، جگہ جگہ ڈیفرنٹ سٹیز میں جاتی ہیں، غیر مردوں کے ساتھ ملاقات کرتی ہیں، ان کے ساتھ ویڈیوز بناتی ہیں، پھر اس کو ٹک ٹاک پر اپلوڈ کر دیتی ہیں، جو انتہائی شرمناک میرے نزدیک عمل ہے۔ اور میں سوال کرتی ہوں ان باغیرت مردوں کے ساتھ جن کی غیرت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ ان کی ماں، ان کی بہن، ان کی بیٹی، ان کی بیوی غیر مردوں کے ساتھ مل کر، کبھی مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، میری حیرت اس وقت خود حیرت میں پڑ جاتی ہے کہ یہ کس طرح کا دین اسلام کی خواتین ہیں، یہ کس طرح کی عورتیں ہیں، کس طرح کا اسلام انہوں نے سیکھا ہوا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک بچی جس کا میں نام نہیں لوں گی، اس کی ویڈیوز اور پکچرز وائرل ہیں، آج کل سوشل میڈیا پہ یہی ڈسکشن ہو رہی ہے، تو میں اس بچی کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گی، اس لیے کہ اس کی قصوروار اس کی والدہ ہے۔ اس کی آئی ڈی پہ جائیں، جا کر چیک کریں، اس کی ماں اس کے ساتھ ویڈیوز بنا رہی ہے۔ بی بی تمہیں نہیں پتا فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کیسی ماں تھی؟ تمہیں نہیں پتا کہ آج کون سا دور ہے، عورت نے کس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے؟ تمہارے کمروں تک پہنچ گئے لوگ، بے حیائی ہمارے گھروں تک آ گئی اور ہم سوئے رہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر لبرل لوگ جو مجھے کہتے ہیں کہ بات نہ کریں، اس کا معاملہ ہے اور اس کے رب کا معاملہ ہے، یہ معاملہ اس کا اور اس کے رب کا ہی ہوگا، لیکن دین اسلام پہ وار کرنا اور دین اسلام کی ساکھ کو کمزور اگر کوئی کرتا ہے تو میں اس کو رب کا یا اس کا معاملہ نہیں کرتی، بلکہ میں بھی اسی طرح ایک تلوار لے کر آواز اٹھاتی ہوں اپنی زبان سے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے معاملے میں، دین کے معاملے میں سخت تھے، اسی طرح میرا بھی سخت ہوں۔ میں جہاں دین کی ساخت کو کمزور کیا جائے گا میں وہاں پہ آواز اٹھاؤں گی۔ اور رہی بات کسی کا گناہ یا اس طرح، تو بنو جہینہ کی عورت جس نے گناہ کبیرہ جس سے مرتکب ہوا تھا، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت للعالمین ہیں ان کی بارگاہ میں آئے، تو آپ نے اس کے گناہ کو معاف نہیں کیا، چاہتے معاف کرتے تو رب نے معاف کر دینا تھا، آپ نے تب اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کروائی جب اس نے اس کی سزا پالی۔ یہودی یہ سب اس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، یہی خواتین جب ان کی پکچرز، تصویر اور ویڈیوز اس طرح کی وائرل ہوتی ہیں، کچھ عرصے بعد ان کے اسلامک پروگرامز الیکٹرانک میڈیا پر شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمارے لیے یہ یہود و نصارہ باعث مذاق بنتے ہیں، ہمارے لیے ٹھٹھا مذاق اڑاتے ہیں ہمارا، کہ یہ وہی ہیں خواتین ہیں جن کی یہ پکچرز تھیں، یہ ویڈیوز تھیں، یہ پوری ایک پلاننگ ہے اسلام کی ساکھ کو کمزور کرنے کے لیے۔ میں علماء اکرام سے گزارش کرنے لگی ہوں کہ دین صرف مساجد میں بیٹھ کر اور تقاریر سے نہیں بچتا، دین کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی عمل سر انجام دینا ہوگا۔ جتنے بھی مفتیان اکرام ہیں اور علماء اکرام ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ اس کا باقاعدہ اصلاح عمل جو ہے وہ تیار کیا جائے، اور الیکٹرانک میڈیا پر وہ تمام چیزیں بین کی جائے جو ہمارے دین اسلام سے تصادم کرتی ہوں، اور ٹک ٹاک پر پابندی لگائی جائے، اور جو بے حیائی اور فحاشی اور عریانی ٹک ٹاک نے پھیلائی ہے اس پر پابندی لگائی جائے۔ اور میں وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ سے مخاطب ہوں اب کہ خدا کے لیے، آپ سب یہ جانتے ہیں آپ کی بیوی ایک اسلامک وومن لیڈی ہے، وہ ایک اسلامک لیڈی ہیں، اسلامی عورت ہیں،
اور وہ باپردہ ہیں، آپ ان سے عورت کی عصمت، عورت کی حیا کے بارے میں جان سکتے ہیں، تو یقیناً وہ آپ کو ایک اچھا مشورہ دیں گی کہ ٹک ٹاک اگر آپ ان کو دکھائیں تو وہ یقیناً آپ کے کان میں یہ ضرور کہیں گی کہ عمران خان صاحب اس کو بند کر دیں، یہ تو بڑی بے حیائی کی ایپ ہے۔ تو گزارش ہے آپ سب لوگ بہن بھائی میری آواز بنیں، آپ دیکھیں مجھے میری ذات کے لیے اس کا کوئی مفاد نہیں ہے، میرا کوئی اس کے پیچھے میرا اپنا ذاتی مقصد نہیں، صرف میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اس بے حیائی، اس فحاشی، اس عریانی، اس بے شرمی سے بچا کر دین راہ پر چلیں۔ اللہ رب العزت آپ کو استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ایسے شر جو دین کے دشمن ہیں ان سب سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔